معاشرہ ترتیب مستور دیتی ہے. توجہ اذان محترم، معاشرہ ترتیب کون دیتی ہے؟ مستور دیتی ہے، کیونکہ گھر کی صدارت مستور کے پاس ہے. مستور معاشرہ ترتیب دیتی ہے، وہی تیار کرتی ہے. ہاں شوہر بظاہر حاکم ضرور ہے، رجال جتنے مرد ہیں وہ حاکم ہیں. الرجال قوامون علی النساء، وہ مرد عورت پر حاکم ہے، لیکن گھر میں اسے وہ عادات و اخلاق و طریقہ کار اپنانے پڑتے ہیں جو مستور کی منشا ہوتی ہے. توجہ اذان محترم، ہاں گھر کا نظام اس نے چلانا ہے. اب اگر وہ اسی کے اوپر ہر وقت مثلا بظاہر رزق کم آ رہا ہے اور وہ مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے کہ مجھے جتنا تم لا رہے ہو اس سے زیادہ چاہیے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ یا تو گھر چھوڑے گا، اور اگر گھر نہیں چھوڑے گا، گھر بچائے گا، تو پھر محنت زیادہ کرنی پڑے گی، تکلیف زیادہ اٹھانی پڑے گی، اور اس محنت کے باوجود بھی اگر ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو پھر وہ کسب حرام کی طرف جائے گا. نہیں توجہ فرما رہے، چاہتا نہیں ہے لیکن وہاں ضرورتیں ایسی ہیں، پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کسب حرام کی طرف جانا پڑے گا. کیوں؟ وہ گھر کی مستور ضرورتیں، اور ضرورتیں بھی کیا؟ میرے بچوں کی یہ ضرورت ہے. توجہ ہے اذان محترم، میرے گھر کی یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر گھر نہیں چلتا. تو کیا کرے گا؟ کسب حرام کی طرف اسے جانا پڑ جائے گا. اب ہے بظاہر حاکم، لیکن اس کی ضرورتوں کی وجہ سے اسے رخ حرام کی جانب کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہی گھر کی مستور نگاہ جناب سیدہ پر کرے گی کہ خیبر سے واپس آتے ہوئے علی کو دیکھے گی، اللہ اکبر، یا علی، میں کن منزلوں میں داخل ہو گیا؟ میں کہاں داخل ہو گیا؟ خیبر میں اتنا مال غنیمت ملا کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں. توجہ ہے میرے محترم دوست؟ ہاں تاریخ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے. اور سونے سے کھیلنے لگے گلیوں میں. معاملات یہاں تک پہنچے کہ صحابہ کے بچے سونے کی اینٹوں سے کھیلتے تھے. توجہ ہے اذان محترم، جہاں سونے کی اینٹوں سے وہ کھیل رہے تھے جنہیں ایک حصہ ملا تھا تو جسے دو ملے ہوں گے. اللہ علی، سلامت ہے یا سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے. ہاں جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا خیبر کا تو رسول نے سب کو ایک ایک حصہ دیا، علی کو 2 حصے دیے. تمام لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں ایک ایک اور علی کو دوہرا حصہ. رسول نے فرمایا مسئلہ میں نے علی کو بھیجنے سے پہلے حل کر دیا تھا، لا فتح الا علی، مرد اس کے سوا ہے ہی نہیں. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے. ہاں اس لیے دوہرا حصہ ہے یہاں پر، جسے دو حصے ملے. سوچیے اس علی کو کتنا مال ملا، کیا کچھ ملا ہوگا علی کو وہاں سے. اور علی بعد میں آئے، باقی سارے مدینہ پہلے پہنچے، اور ہر ایک کے گھر کی مستور شکریہ ادا کرنے بطول کے پاس آئے. شہزادی عالمین آپ کے شوہر کی وجہ سے آج بارے نیارے ہو گئے. آج ہمارے گھروں میں ہم تنگ دست تھے، آج ہماری تنگ دستی ختم ہو گئی. یہ آپ کے شوہر کا احسان ہے، یہ آپ کے شوہر کا کرم ہے کہ آج ہمارے رزق کشادہ ہو گئے، ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی. اتنا ملا بی بی، اتنا ملا بی بی، اتنا ملا بی بی. تذکرہ ہو رہا ہے، آپ خیال رہے بی بی دیکھ رہی ہیں، پتہ ہے کہ علی کو دوہرا ملا ہے، اور بیبیاں بھی کہہ رہی ہیں ہمیں اتنا ملا ہے، علی کو تو 2 ملے ہیں، علی کو تو 2 ملے ہیں. بظاہر دیکھیے گا اس منزل، ہدایت کی منزل پہ دیکھیے گا، بی بی کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ کتنا مال و دولت ہے جو علی کو ملا ہوگا. توجہ اذان محترم، میں نے کہا ظاہر پہ نظر رہے، ظاہر پہ جو ہدایت کی منزل ہے، ذہن میں آیا ہوگا کتنا ملا. لیکن عجب بات ہے، جب علی گھر میں داخل ہوئے خالی ہاتھ، ہائے ہائے، توجہ عورت کے کردار پہ دیکھیے گا. گھر میں میرے مولا داخل ہوئے خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں. سر سے پاؤں تک شہزادی عالمین نے دیکھا اور کہا یا علی تشریف رکھیے. عورت کا کردار، عورت کا کردار مثالی بات. کوئی سوال نہیں کیا لائے ہیں، کہاں سے لائے ہیں، کوئی سوال نہیں. تشریف رکھیے. علی بیٹھے، جناب سیدہ گئی، پانی لے کر آئی، پانی پیش کیا. امیر کائنات نے پانی پیا.
یا علی کھانے کی طلب ہے, کھانا تناول فرمائیں گے. اور اب علی ہیں کہ توجہ اذان محترم, اب میرے مولا ہے کہ سر جھکائے ہوئے, سر جھکائے ہوئے. یا علی اتنی بڑی فتح حاصل کر کے آئے ہیں, سر اٹھا کے بات کیجئے. سر کیوں جھکا رکھا ہے؟ آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں, سر اٹھا کے بات کیجئے. کہا سیدہ یہ مدینے کی عورتیں تمہارے پاس آئی تو ہوں گی, آئی تو ہوں گی. جی آقا آئی تھی, آئی تھی. کیا بتایا؟ کہا اتنا بتایا, انہوں نے اتنا مال و دولت ملا, ہمارے بچے گلیوں میں سونے سے کھیل رہے ہیں اور آپ کے شوہر کو دگنا ملا. کہا سیدہ پھر مجھ سے سوال نہیں کیا, وہ کہاں ہے؟ مجھ سے سوال نہیں کیا, وہ کہاں ہے؟ کہا میں کیوں سوال کروں, اس کا شکر ہے کہ آپ پلٹ آئے ہیں. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. پہلی منزل دیکھ رہے ہیں, اس کا شکر ہے. ہدایت بنیادی اکائی, اس کا شکر ہے کہ آپ پلٹ آئے ہیں. کہا اچھا سیدہ لیکن میرا فرض بنتا ہے نا میں تمہیں بتاؤں. میں جب وہاں سے نکلا نا خیبر سے, سارے رستے میں فقیر دو رویا کھڑے تھے, انہوں نے کسی کو نہیں روکا, ہر ایک مجھ سے مانگتا چلا گیا, میں اسے دیتا چلا گیا, میں اسے دیتا چلا گیا. اور سیدہ مدینے میں داخل ہونے تک میں نے آخر میں ایک چادر بچا کے رکھی تھی کہ وہ میں چادر آپ کو تحفے میں دوں گا. لیکن جیسے ہی سیدہ مدینے میں داخل ہوا نا, ایک مستور اور اس کی سر کی چادر پھٹی ہوئی تھی. یہاں پہ ذرا فرات چشم پہ پہرا میرا سفر ہے, اس کی سر کی چادر پھٹی ہوئی تھی, پیوند لگے ہوئے تھے. میں نے وہ چادر سیدہ اس سے دے دی اور میں خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوا, کچھ بھی لے کر نہیں آیا. خدا کی قسم کیا کہنے, عورت کا کردار بنیادی اکائی بنانے جا رہی ہے. جناب سیدہ اپنی جگہ سے اٹھی, مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز شکر ادا فرمائی. توجہ اذان محترم, 2 رکعت نماز شکر ادا فرمائی. اور آخر میں شکر کے جملے, دعا کے نہیں شکر کے جملے, میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا. یا گھر میں علی جیسی زوجہ ہو تو شوہر, گھر میں بطول جیسی زوجہ ہو تو شوہر علی بنتے ہیں. توجہ ہے اذان محترم, علی ایک کردار کا نام ہے, صرف فرد کا نام نہیں, علی ایک کردار کا نام ہے, علی ایک نظام کا نام ہے. لیکن اس نظام کے لیے شرط زہرا ہے, کیونکہ ہوم فاطمہ تو سیدہ ہے. اور پھر اس عورت کے کردار صرف شوہر کے گھر آ کے تو نہیں شروع ہوتے نا, باپ کے گھر بھی تو کردار ہے, وہاں پہ بھی تو بیٹی کی صورت میں رہتی ہے. اور مصطفیٰ کے گھر میں بطول جیسی بیٹی ہے, نہ کبھی باپ سے کوئی ڈیمانڈ, اور باپ کی ہر مشکل میں بطول پہلے مشکل کشا ہے. محترم جو حقیقت کی مشکل کشائی ہے کبھی آپ کے سامنے بیان کی ہے, لیکن یہاں جو ظاہری معاشرے میں ہے وہاں بھی جہاں مصطفیٰ پہ مشکل ہے پہلے پہنچنے والی بطول ہے. جو ہے ذان محترم, گھر میں ایسی بیٹی موجود ہو تو باپ مصطفیٰ ہوتا ہے, گھر میں ایسی زوجہ موجود ہو تو شوہر مرتضی بنتا ہے, اور گھر میں ایسی ماں موجود ہو تو بیٹے حسنین بنتے ہیں. جانتی ہیں کہ میرے شہزادے معصوم ہیں, عصمت مآب ہیں, جن کے بچپن میں رسول کہہ دیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, جن کے بارے میں رسول کہہ دے ہمیں تربیت دینے کے لیے, ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے. جب بچے گھر کے باہر سے ہو کر آتے ہیں, جناب سیدہ کا پہلا سوال ہوتا ہے بیٹا کہاں گئے تھے؟ نہیں توجہ فرما رہے. جانتی ہیں حسن و حسین ہیں, عصمت مآب ہیں, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, صحیح جگہ سے آئے ہوں گے, صحیح جگہ سے آئے ہوں گے, لیکن ماؤں کو تربیت دینے کے لیے مثالی کردار, بیٹا کہاں سے آ رہے ہو, بیٹا کہاں سے آ رہے ہو. توجہ اذان محترم, بیٹا کہاں سے آ رہے ہو. اور اب بیٹے نے جب جواب دینا ہے, اگر ہم بھی اپنے گھروں میں اس قانون کو بنائیں نا, تو جب بھی بچہ باہر جائے گا نا تو وہ کسی ایسی جگہ جاتے ہوئے سوچے گا, ماں پوچھے گی تو بتانا پڑے گا کہاں سے آ رہا ہوں, میں کس جگہ سے آ رہا ہوں, میں کس طرف سے آ رہا ہوں. اس لیے کسی ایسی جگہ نہ جاؤں کہ جہاں کا بتاتے ہوئے ماں کے سامنے شرمندگی ہو. لیکن بچے کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ تربیت کرتے ہوئے خود سچا بن کے دکھایا جائے. توجہ اذان محترم, ہاں اگر ماں سچائی کی مرکز ہوگی تو بچے سچے ہوں گے, ماں صدیقہ کبریٰ ہوگی تو بچے حسنین بنیں گے. اللہ یا جس کی سچائی کو محفوظ رکھنے کے لیے خدا بھی یہ انتظام کرے کہ اگر کبھی وہ روا روی میں کہے کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں,
اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ یہاں پہ اس فقیر کا میں اکثر، ہم دوست احباب جب کبھی بیٹھتے ہیں اور معاشرتی سطحوں پہ گفتگو ہوتی ہے تو میں ضرور یہ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ وہ جو ہمارے باطنی اور عرفانی فضائل ہیں وہ ضرور ذہن میں رہیں، وہ ضرور ذہن میں رہیں، لیکن معاشرے میں کردار بھی ذہن میں رہے، معاشرے کا کردار ذہن میں رہے۔ یہ عرش نشین تھے، فرش پہ آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، اور اگر ہم نے ہدایت ہی نہ لی تو کام کیا کیا؟ ہم ہدایت ہی نہ لے سکے تو ہم نے کام کیا کیا؟ یہاں پہ جو جملہ ہدیہ کرنے کے لیے جس وجہ سے میں نے یہ بات کہہ دی نا آپ کے سامنے، بطول نے کہہ دیا کپڑے درزی کے پاس ہیں، اب ہے سچی، توجہ اذان محترم، سچی تو خداوند عالم نے کپڑے وہاں سے بھجوا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بندہ اگر سچائی پہ قائم ہو جائے تو خدا مدد کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس طرف سے بھی سنیے اس فقیر کی گفتگو، بندہ اس منزل پہ قائم ہو، خدا کے ساتھ اخلاص آئے۔ توحید کے بارے میں خود جناب سید نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جو خطبہ دیا ہے اس کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں۔ توحید کا بنیاد، سیدہ ارشاد فرماتی ہیں، توحید کی بنیاد اخلاص ہے۔ توجہ حضرات محترم، توحید کی بنیاد اخلاص ہے، توحید کی بنیاد اخلاص ہے۔ خدا کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، توجہ حضرات محترم، خدا کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اس کے ساتھ تمہارا یہ ربط ہو جائے، اتنا یقین ہو جائے کہ بس ہر کام پھر اس کی رضا کے لیے ہوتا چلا جائے، پھر تمہارے اندر خرابی نہیں آنے پائے گی۔ توجہ حضرات محترم، اور جب تم اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے، پھر اس نے یہ خود کہہ رکھا ہے، تم میری طرف ایک قدم بڑھو میں 70 قدم تمہاری طرف آؤں۔ توجہ ہے حضرات محترم، ذرا اس گھر کے رستوں پہ عمل تو کر کے دیکھیں، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہو جائیے گا، اس گھر کے ساتھ جو جڑا ہے نا، جو اس گھر کے ساتھ جڑا ہے، اس نے بھی پھر وہ کام کر کے دکھائے ہیں جو اس گھر نے کیے ہیں۔ یہی توجہ فرما رہے ہیں محترم، یہ جتنے اولیاء آپ کو چار جانب دکھائی دیتے ہیں، ذرا ان کی زندگیوں پہ نگاہیں تو دوڑائیں۔ انہوں نے معجزے نہیں دکھائے، انہوں نے کرامتیں نہیں دکھائی، انہوں نے بھی وہ کام تو کیے ہیں نا۔ کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ یہ مخلص ہو گئے ان کے ساتھ، وہ مخلص ہو گئے اپنے خدا کے ساتھ، جنہوں نے ان سے ہدایت لی ہے، پھر وہ ہدایت کمال کی منزل تک پہنچی۔ بس اب میں تیزی سے آگے بڑھوں، وقت بہت ہو چکا، پریشان تو نہیں ہو گئے نا آپ حضرات؟ ایک الگ راستے پہ آج میں سفر کر رہا ہوں۔ بنیادی اکائی گھر تھی، گھر کا تعارف بطول سے ہو رہا۔ توجہ، ام فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہی گھر جب گھر سے نکلا، توجہ جانے محترم، یہی گھر جب گھر سے نکلا، توجہ، یعنی اب گھر میں تو معاشرہ بن گیا، وہ عصمت مآب ہو گیا، خدا نے گارنٹی لے لی، لیکن اب اس گھر نے پھیلنا ہے تاکہ معاشرے میں وہ ہدایت کی کرنیں پھیل سکیں۔ جب وہ معاشرہ گھر سے نکلا تو گھر سے نکل کر بھی تعارف زینب بنے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ میں بڑی مشکل جگہ پر آ گیا ہوں۔ وہ مدینے کے معاشرے کے بعد، توجہ اذان محترم، وہ جو مدینے کا معاشرہ تھا، یہ گھر والا، وہ سارے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، یہ معاشرہ جو اس گھر میں تھا، جس معاشرے کی اللہ نے ذمہ داری دی، اس معاشرے کے بعد دوسرا مثالی معاشرہ وہ ہے جو کربلا میں حسین نے قائم کیا۔ توجہ اذان محترم، اس معاشرے کے بعد دوسرا معاشرہ کہاں قائم ہوا؟ کربلا میں آ کر۔ توجہ اذان محترم، دوسرا معاشرہ قائم ہوا ہے کربلا میں آ کر، دوسرا معاشرہ قائم کیا ہے حسین نے۔ اور اب پہلا وہ جو معاشرہ تھا اس میں سارے عصمت مآب تھے، یہ جو معاشرہ حسین بنا رہا ہے، اس معاشرے سے پہلے وہ عصمت مآب نہیں تھے، نہیں، اب یہاں آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ معاشرہ حسین نے کربلا میں قائم کیا، اس معاشرے کی بنیاد شب عاشور رکھی گئی۔ توجہ اذان محترم، اس معاشرے کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ شب عاشور رکھی گئی۔ شب عاشور کے اس معاشرے سے پہلے جتنے اس معاشرے میں شامل کیے جا رہے ہیں وہ سارے گناہگار تھے، لیکن جب اس معاشرے سے جڑ گئے وہ سارے علیہ السلام ہو گئے۔ لبیک یا یہ بطول کی ہدایت کی جو کرنیں پھیلی ہیں،
ان کرنوں نے ایک اور آفتاب کو جنم دیا جس آفتاب کا نام زینب کبریٰ ہے. ایک نیا آفتاب علی کی بیٹی کی صورت میں سامنے آیا. اور پھر وہ آفتاب ایسے دمکا. میں نے کبھی کسی مجلس میں ایک شعر پڑھا تھا مولانا کوثر نیازی کا, اور وہ یہاں پر کمال وہ شعر پورا اترتا ہے. مولانا کوثر نیازی نے کہا تھا جواب مریم جناب زہرا, جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن یہ کردار قیامت تک کے لیے ایسا آفتاب بنا, کیونکہ وہ جو کردار بطول تھا نا, وہ کردار بظاہر گھر کے اندر کا کردار تھا, یہ کردار باہر نکلا اور پھر اس آفتاب کی طرح چمکا. توجہ فرمائیے گا میری جانب. کیا کہا انہوں نے؟ جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب. لیکن جب جناب زینب کی بات آئی, جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب, جواب زینب بس جناب زینب, بس جناب زینب, بس. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ جیو یا سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین نے افراد تیار کیے, کہیں زہیر کو لے کر آئے, کہیں حبیب کو لے کر آئے. توجہ ہے عزیزان محترم. کہیں مسلم ابن اوسجہ کو لے کے گئے, کہیں شبیب ابن شاکری کو لے کر آئے. حسین فرد لاتے رہے, زینب معاشرہ بناتے رہے. ہاں یہ اس رات میں صرف نہیں, اس رات سے لے کر حسین نے اس رات مردوں کا معاشرہ ظاہر کیا. توجہ دان محترم, اس رات میں مردوں کا معاشرہ اور اس سطح کا معاشرہ ہے جس کا فیصلہ حسین کے فیصلے جیسا ہو گیا. ہائے ہائے, یہ حسین کے معاشرے کا کمال ہے. شب عاشور میں آقا حسین نے ان سے کیا کہا؟ سنو میں تم سے ہر بوجھ اٹھاتا ہوں, بیعت میں نے تم سے اٹھا لی, جنت کے لیے میرے پاس آئے ہو, جنت تمہاری ہوئی. توجہ مت کل میدان جنگ میں جاؤ جنت تمہاری ہو گئی, میں ابھی گارنٹی دیتا ہوں, چلے جاؤ جنت تمہاری ہو گئی ہے. بیعت کا ڈر ہے, میں حسین ہو کر امام ہو کر بیعت اٹھا لیتا ہوں, چلے جاؤ. یعنی کھلی چھٹی دے دی انسانیت کو, جاؤ اب اگر کسی دباؤ کے تحت, کسی قانون کے تحت میرے ساتھ ہونا تو نہ رہو, نہ رہو, یہاں سے چلے جاؤ, جنت تمہاری ہو گئی. لیکن خدا کی قسم جو موجود تھے حسین نے وہاں پہنچا دیے تھے. اب وہ قانون کے پابند نہیں, اب وہ انسان ہو چکے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. اور ان سب کا جواب حسین کا جواب تھا, کہا مولا جنت آپ نے دے دی, آپ کا شکریہ, لیکن اگر ہمیں 70 دفعہ قتل کر کے پھر زندگی دی جائے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ آپ حق پہ قائم ہیں. ساتھ ریزن بھی ہے کیونکہ آپ حق پہ قائم ہیں. حسین نے ایک معاشرہ شب عاشور دکھایا اور پھر اس معاشرے کو اگلے دن لڑا دیا ظلم کی طاقتوں کے ساتھ. حسین نے ایک معاشرہ جو مردوں کا معاشرہ تھا, حسین نے وہ معاشرہ دکھایا. اگلے دن زینب وہ معاشرہ لے کے چلی جو زینب نے تیار کیا. سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. اس پوری کربلا کے معاشرے میں بھی جو لڑتا آ رہا تھا وہ سارا زینب کے تیار کیے ہوئے معاشرے کا تیار کردہ تھا. توجہ اذان محترم, معاشرے اس جو حسین نے معاشرہ دکھایا اس میں کون لڑنے آ رہا ہے؟ علی اکبر. توجہ, علی قاسم. توجہ ہے میرے محترم دوستوں, یہی سارے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں نا. یہ سارے جن گودوں سے تیار ہوئے ہیں ان جھولیوں کو زینب نے تیار کیا. ہاں بیٹا, اکبر تب بنتا ہے کہ رات کو ماں کہہ رہی ہے بیٹے سے کہ میرا لال خیال رہے میرا تعلق اس گھر سے نہیں جسے انما یرید اللہ کی سند ملی تھی. آئی باہر سے ہوں لیکن اس گھر میں گئی ہوں, لیکن خیال رہے کل دنیا کو لڑ کے یہ بتانا, ایسے لڑنا کہ کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ ماں باہر سے آئی تھی تو باہر جیسی رہ گئی. آئے اس گھر میں آ کر وہ ان جیسی ہو گئی. اس نے اکبر تیار کر کے دیا, اکبر تیار کر کے. جاؤ قاسم کو ماں کہہ رہی ہے, قاسم خیال رہے دودھ نہیں بخشوں گی, دودھ نہیں بخشوں گی, علی اکبر سے پہلے تمہارا لاشا آنا چاہیے. اور خود زینب اپنے اونو محمد سے کہہ رہی ہیں, اونو محمد خیال رہے کل علی اکبر سے پہلے تمہارے لاشیں آ جائیں, ایسا نہ ہو کہ اکبر کا لاشا آ جائے اور تم دونوں زندہ کھڑے ہوئے ہو. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اور پھر کیا کمال معاشرہ اس مستور نے ترتیب دیا ہے کہ جب حسین, ابھی میں نے مصائب کی کسی اور منزل کی جانب جانا ہے, جب آقا حسین علی اصغر کو لینے آئے
تو ایک دفعہ تو ماں نے دے دیا، اور جب دے کے پھر واپس مانگا، کہا مولا ایک لمحے کی اجازت، لے کر علی اصغر کو اپنے خیمے میں آئی، تبرکات کے صندوق سے ایک نیا کرتا نکالا، علی اصغر کو کرتا پہنایا، اپنے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کی، اپنے ہاتھوں سے چہرے سے کربلا کی خاک کو صاف کیا، ایک رومال سے تلوار بنا کر کمر میں حمائل کی، اور تیار کر کے جب لال کو پیش کیا نا پیغام، معاشرہ مستور ترتیب دے رہی ہے، جب حسین کو پیش کیا تو حسین نے کہا رباب لال تیار کر کے لائی ہو، اللہ اکبر، کامیابی کی سند ہے خدا کی قسم، یہ جملہ میری شہزادی کا دیکھ کر کہا آقا و مولا صدیاں گزر گئیں، لوگ آج تک کہتے ہیں ہاجرہ کو پتہ نہیں تھا، ہاجرہ کو پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہاجرہ ہے، میں بطول کی بہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ہاجرہ ہے، میں بطول کی بہو ہوں، میں خود قربانی کے لیے تیار کر کے بھیج رہی ہوں۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ دنیا عارضی ہے، گزر جانا ہے، آج نہیں تو کل گزر جانا ہے، اور وقت ہی کوئی نہیں کہ کب گزر جانا ہے۔ لمبی امیدیں لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی، آپ کے ارد گرد روز ایسے واقعات ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی، اور ہمیں گزر جانا ہوتا ہے۔ جس جگہ کی خبر ہی نہیں کہ کتنی دیر رہنا ہے، اس میں ان آسائشوں کو کیوں تلاش کیا جائے جو عارضی ہیں، اس جگہ کی خبر کیوں نہ رکھی جائے جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ دائمی ہے۔ اور اگر وہاں کوئی منزل چاہیے، اور میں یہ جملہ کہہ دوں اپنے دوستوں کے سامنے بیان کو سمیٹتے ہوئے، اگر دنیا میں جنت بنانی ہے نا پھر کردار بطول و زینب اختیار کرو۔ ہاں دیکھو نا علی کی بیٹی ایک معاشرہ لے کر مدینے سے چلی، کربلا میں وہ معاشرہ اپنے عروج پہ پہنچا، اور پھر منزلیں دیکھیے عزیزان محترم، مستور، میں نے کہا مستور مثالی کردار، مثالی معاشرے میں مستور کا کردار، دنیا سمجھتی ہے بظاہر ایک بزدل وجود کا نام مستور ہے، لیکن خدا کی قسم اس معاشرے نے بتایا کہ مستور کتنی بہادر ہے۔ ہم جتنے ہیں نا، مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں، آپ سب تو ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، میں ایک فقیر آدمی ہوں، میں جب کہیں نئی جگہ پہ جاؤں تو وہ جو بانی مجلس صاحب ہوتے ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ ہم اشتہار چھپوانے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے نام کے ساتھ سابقے لہقے کیا لگانے ہیں؟ توجہ ہے میرے محترم، یہ پیچھے خطیب اہل بیت، وکیل ولایت علی، علامہ فہامہ فلاں فلاں فلاں، یہ آگے پیچھے کیا لکھنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی لوگ مجھے وہاں جانتے نہیں، ابھی ان کی نظر میں اتنا ہوں نہیں جو میں ہوں، تو لفظوں کا سہارا لیا جائے گا مجھے بڑا دکھانے کے لیے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، یار بڑے بڑے لفظ استعمال کر کے، بڑے بڑے لفظوں کے ذریعے کسی چھوٹے کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرا حبیب اتنا بڑا ہے، اسے بڑے لفظوں کی ضرورت نہیں، چھوٹا لفظ جوڑ دو تو بڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جیو یار سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یہ محتاج نہیں ہے لفظوں کے، یہ محتاج نہیں ہے حرفوں کے، کوئی چھوٹا لفظ بھی ان سے جڑ جائے تو بڑا ہو جائے گا۔ کوئی ارے نہیں میں جملہ کہہ دوں آ گیا میرے سامنے، پست جگہ ان سے جڑ جائے تو کعبہ ہو جاتی ہے۔ جیو علی، یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہاں وہ شخصیات تشریف فرما ہے کہ جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے خانہ کعبہ کی، مکہ کی سب سے پست ترین جگہ پر ہے، سب سے گہری ترین جگہ پر ہے خانہ کعبہ، بارش ہو جائے تو سارا پانی اکٹھا ہو کر کعبے کی جانب رخ کرتا ہے، اتنی پستی میں ہے، اور نام کیا ہے؟ بلند۔ کعبہ کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ کعب بلند کے لیے آتا ہے، بلند ہے پستی میں، نام بلند ہے، جوڑ ایسوں سے گیا ہے جن سے پستی بھی جڑ جائے تو بلندی ہو جاتی ہے۔ اللہ یار، بلکہ یوں جملہ بدل کے کہوں، جن سے پست بھی جڑ جائے تو بلند ہو جاتا ہے، وہ گھرانہ ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے عمومی لفظوں کو ان ہستیوں کے ساتھ استعمال کر کے
یہ بتایا کہ یہ لفظوں کے محتاج نہیں، لیکن جو ان سے جڑ جائے، وہ چادر ہو یا کملی ہو۔ اس زمانے میں خالی چادر تھی، اللہ اکبر، آج مخصوص ہو گئی ہے۔ ہاں، کملی ہر معنی میں جب ان سے جڑ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند علی محمد کی ذات ہے، تو پھر وہ لوگوں کے لیے خاص اور اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بڑا عمومی لفظ آل محمد کے ساتھ استعمال کیا گیا ان کی عصمت بیان کرتے، بس میں اپنے موضوع پہ پہنچ گیا۔ بہت عمومی لفظ ہے جو اپنے معنی کے حساب سے بہت عمومی ہے، لیکن جب تک استعمال نہیں ہوا تھا تب تک عمومی تھا۔ جب استعمال ہو گیا تو پھر اتنا خصوصی ہوا کہ لوگ اپنے اندر وہ صفت رکھتے ہوئے بھی اپنے ساتھ استعمال نہیں کر پاتے۔ توجہ ہزار محترم، آیت تطہیر عصمت مآب خاندان کا بیان ہے اور ان کی لاریب عصمت کا بیان ہے۔ لاریب عصمت کا بیان ہے کہ جس عصمت جیسی عصمت کوئی نہیں۔ آسان لفظوں میں کیوں اگر ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں کیونکہ میرا موضوع آگے وسیع ہے، الہی عصمت کا بیان ہے۔ یا وہ کچھ افراد کی ایسی عصمت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہے جن کی عصمت عصمت الہیہ ہے۔ ایسی عصمت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہے کہ اعلان کرنے جا رہا ہے جیسا میں پاک ہوں ویسے یہ پاک ہے۔ جب ان کی اس عصمت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہے تو اس گھر کے لیے لفظ بڑا عمومی استعمال کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ توجہ اذان محترم، یہ جو پاک ہیں، یہ جو عصمت مآب ہیں، جن کی عصمت عصمت الہیہ ہے، یہ اہل بیت ہے۔ توجہ، اہل بیت کا کیا مطلب؟ گھر والے۔ اور چلیں اس بیت کے شروع میں اگر الف لام لگ گیا تو وہ خصوصیت کا لگ گیا، خاص ہو گیا، البیت، اس گھر والے۔ ویسے ہر گھر ہی خاص ہے، ہر گھر ہی، جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں اس گھر جیسا اور کہیں گھر ہے آپ کے پاس؟ تو یہ بھی ایک خاص گھر ہے۔ جو آپ کا گھر ہے اس گھر جیسا کہیں اور ہے نہیں ہے۔ ہر گھر اپنی نوعیت کا خاص گھر ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، اپنی نوعیت کا خاص گھر ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ یہاں جب اہل البیت کہا گیا تو اہل البیت کے آگے کوئی نسبت بھی نہیں ہے۔ اہل البیت النبوہ، اہل البیت الرسالہ، کوئی لفظ نہیں، اہل البیت، صرف اہل البیت کا لفظ۔ آگے کوئی نسبت ہوتی تو پھر شاید مخصوص ہو جاتا۔ صرف ایک گھر کا تذکرہ ہے، ایک گھر کا تذکرہ ہے۔ اس گھر والے، توجہ اذان محترم، اس گھر والے اتنے عصمت مآب ہیں کہ ان کی عصمت میری عصمت ہے، یہ میرے جتنے پاک ہیں۔ اس گھر والے، اس کا مطلب یہ ہوا ان سے چار دیواری بھی جڑ جائے۔ یا ایک چار دیواری بھی اگر ان سے جڑ جائے تو پھر وہ اتنی خاص ہو جاتی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر پاتا۔ اس آیت کے نزول کے بعد چاہے آپ گھر والے ہیں، آپ سب کے گھر ہیں، آپ سب اپنے اپنے گھر والے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ سلامت ہے، والا آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ ہاں، والا آپ کو سلامت رکھے۔ گھر والے ہیں لیکن آپ اہل بیت وہی ہیں کہ جنہیں قرآن میں اہل بیت کہہ دیا گیا۔ لیکن بس میں اپنے موضوع پہ پہنچا، یہاں آ کر تذکرہ فرد سے نکل کے گھر تک آ گیا۔ بس یہیں پہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے جہاں سے میرا سفر شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر پہنچ کر جب اس گھرانے کی بات آئی، اس خاندان کی بات آئی، تذکرہ فرد سے نکل کر گھر تک پہنچ گیا۔ توجہ توجہ توجہ، میں بڑی مشکل جگہ پہ ہوں اور یہاں سے اٹھنے کی کوشش کروں گا۔ تذکرہ فرد سے نکل کر گھر تک آ گیا۔ اب یہاں پہ بات کو سمجھیے گا، یہ بات اگر ذہن میں بیٹھ گئی میں دوسری جگہ سے پھر یہاں پہنچتا ہوں۔ تذکرہ فرد سے نکل کر گھر پہ آ گیا۔ خداوند عالم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دو نظام وضع کیے تھے، ایک نبوت اور رسالت کا نظام اور ایک امامت کا نظام۔ دونوں کا کام کیا ہے؟ رسالت کے لیے بھی کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ ہدایت کرے، تو کام رسالت کا بھی کیا ہے؟ ہدایت۔ اور جب ائمہ کی بات آئی تو وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے امام بنائے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔
توجہ اذان محترم، ان کا کام بھی ہدایت. اصل اس طرح اگر کسی نے اس سے پہلے اس منزل سے کوئی گزرا ہو تو پھر بتائیے گا، اور اگر نہیں تو اس فقیر کے لیے دعا کیجیے گا. سلسلہ رسالت کا کام بھی ہدایت، سلسلہ مولا کو سلامت رکھے، سلسلہ امامت کا کام بھی، دونوں کا کام ہدایت ہے. جب دونوں کا کام ہدایت ہے تو اللہ کو نبوت ختم کر کے امامت شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ. یا خداوند عالم کو نبوت ختم کر کے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کی. دیکھیں نا، بعد رسول سارا اختلاف ہی کس پہ ہو گیا؟ اسی امامت پہ. یہیں پہ سارا اختلاف ہو گیا نا. رسول تک تو سارے اکٹھے ہیں، اختلاف کہاں پہ آ گیا؟ امامت پر. جب خدا جانتا تھا کہ ایک نیا نظام شروع کروں گا تو لوگ بٹیں گے، تو اسے نئے نظام کی ضرورت کیا تھی جبکہ کام وہی ہے؟ ہدایت انہوں نے بھی کرنی ہے، ہدایت انہوں نے بھی کرنی ہے. پھر یہ ایک نیا نظام کیوں وضع کیا؟ بس عزیزان محترم، اس دونوں نظاموں میں ایک فرق ہے جو مجھے میرے اپنے موضوع سے منتقل کرے گا. جو پہلا نظام ہے نا، اس پہلے نظام کا کام ہے منزل بتانا. اس پہلے نظام کا کیا کام ہے؟ منزل بتانا. بھائی دیکھیے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. میں باہر کھڑا ہوا تھا، کہیں سے سفر کرتے ہوئے آ رہا تھا، اور میں نے کہا مجھے جناب ملک بکار آباد صاحب کے گھر جانا ہے. وہ مجھے کھڑے ہوئے 9 نمبر پہ ایک شخص نے بتایا کہ یوں جاؤ گے اور یوں مڑو گے تو وہاں سامنے گھر آ جائے گا. ٹھیک، اس نے بھی مجھے بتا تو دیا، میری ہدایت بھی کر دی، لیکن کوئی زیادہ میرا چاہنے والا تھا. اس نے کہا حضور کہاں بھٹکتے پھریں گے، آئیے میں چھوڑ آؤں. جیو یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. نہیں، رسالت کا کام ہے منزل بتانا، امامت کا کام ہے تھام کے چھوڑانا. اللہ اکبر، سلامت رہے مولا علی حق. جیو یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یقین مولا آپ سب کو سلامت رکھے. یقیناً بانیان سمیت اور میری بہن نے مجھے موضوع دیا، ان سمیت آپ ابھی تک سوچ رہے ہوں کہ موضوع کا اعلان کیا ہے، سفر کہاں سے جا رہا ہے. موضوع کا اعلان ہے مثالی معاشرے میں خواتین کا کردار. ٹھیک، بس میں پہنچ گیا وہاں تک. ان کا کام تھا منزل بتانا، امامت کا کام ہے منزل تک چھوڑانا، منزل تک پہنچانا. یہ پہلا فرق ہے. توجہ اذان محترم، یہ کیا ہے؟ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق، آدم سے لے کر آخر تک جتنا سلسلہ رسالت ہے، اس سارے سلسلے کا کام ہے افراد کی رہنمائی کرنا. توجہ اذان محترم، اس سارے سلسلے کا کیا کام ہے؟ افراد، فردن فردن رہنمائی. توجہ نہیں فرما رہے. دیکھیں نبی کا کام ہے خبر دینا. کاہے کی کام خبر دیتا ہے؟ جنت و جہنم کی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اس جنت و جہنم کا کس سے تعلق ہے؟ فرد سے، فرد واحد سے اس کا تعلق ہے. توجہ ہے ذہن محترم؟ یہ جتنے انبیاء آتے رہے یہ سارے وہ احکام پہنچاتے رہے جن احکام کا تعلق فرد کے ساتھ. مصطفیٰ تک پہنچتے پہنچتے انسان افراد سے نکل کر معاشرے میں ڈھلنے لگا. توجہ 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 اذان محترم، یہ جو صدیوں کا سفر ہوا ہے درمیان میں، اس صدیوں کے سفر کے اندر افراد پہچاننے لگے کہ اب ہماری پہچان صرف انفرادی نہیں، اب ہماری پہچان معاشرتی ہونے لگی ہے. اب قوم و قومیات کا تصور بڑھنے لگا، اب ملکوں کا تصور بڑھنے لگا، اب معاشروں کا تصور بڑھنے لگا. تمام سلسلہ رسالت کا کام تھا افراد تیار کرنا، امامت کا کام ہے معاشرہ تیار کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ. ہائے ہائے یار، میں خود کسی اور لطف پہ ہوں. رسالت کا کام ہے افراد تیار کرنا، امامت کا کام ہے معاشرہ تیار کرنا. افراد میں بیسک یونٹ، بنیادی اکائی انسان ہوتا ہے. توجہ، بنیادی اکائی کون ہوتا ہے؟ انسان. افراد میں بنیادی اکائی فرد ہے، انسان ہے. وہ فرد تیار کرتے رہے. معاشرے میں بنیادی اکائی گھر ہے. توجہ 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 اذان محترم، کسی بھی معاشرے میں بنیادی اکائی کیا ہے؟ بیسک یونٹ کیا ہوتی ہے؟
گھر، اس گھر میں پروان چڑھنے والا خاندان، ہر گھر میں ایک معاشرہ ہوتا ہے. توجہ توجہ اذان محترم. معاشرہ کیا ہے؟ تہذیب و تمدن کے کچھ اصولوں کا ایک مجموعہ معاشرہ کہلاتا ہے. ہر گھر میں تہذیب و تمدن ہے، ہر گھر کے کچھ اصول ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہر گھر میں ایک معاشرہ ہے. توجہ اذان محترم. ہر گھر میں ایک، توجہ اذان محترم، ہر گھر میں ایک معاشرہ موجود ہے. میں اسی جملے کو اگر مکمل کر کے تقریر چھوڑ دوں تو تقریر مکمل ہو جاتی ہے، لیکن میں کسی منزل تک جاؤں گا. ہر گھر میں اندر ایک معاشرہ ہے. گھر بیسک یونٹ ہے. توجہ فرمائیے گا. معاشرہ گھروں سے پروان چڑھتا ہے. توجہ اذان محترم. کہاں سے پروان چڑھے گا؟ کیونکہ اسی گھر سے فرد نکلیں گے، ان کے تعلقات قائم ہوں گے، ان کے معاملات بڑھیں گے. جیسی تربیت گھر میں ہو جائے گی ویسا معاشرتی کردار ہونے لگے گا، ویسا اجتماعی کردار ہونے لگے گا. پہلے جتنے آتے رہے وہ فرد تیار کرتے رہے. امامت کا کام ہے معاشرہ تیار کرنا، اور رسالت معاب وہ کڑی ہے، وہ حلقہ ہے جو سلسلہ رسالت کو سلسلہ امامت سے ملوا رہی ہے. ہاں اور میں پورے ذمہ داری سے یہ جملہ خان صاحب کہہ سکتا ہوں کہ جہاں سلسلہ رسالت کی آخری کڑی مصطفیٰ ہے، وہاں سلسلہ امامت کی پہلی کڑی مصطفیٰ. اللہ اکبر. جیو یار، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے نظام ہدایت فرد سے نکال کر معاشرے کی جانب منتقل کرنا ہے. توجہ اذان محترم. اور میں نے کہا معاشرے کا بیسک یونٹ، معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے. اسی لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے گھر کا تذکرہ نہیں ہوا. جب اس کی باری آئی تو پھر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی سلام جیو جیو. یہاں سے سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. کیونکہ یہاں سے معاشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، یہاں سے معاشرے کی تربیت شروع ہونے جا رہی ہے، یہاں سے خاندان بننے جا رہے ہیں. اس لیے پہلی منزل ہے جہاں گھر کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ گھر والے گھر کا تعارف کروا کے بتایا. اب نظام بدلنے جا رہا ہے. اب نظام افراد سے نکل کر معاشرے کی جانب جا رہا ہے. معاشرے کی بنیادی اکائی گھر ہے. اور اب یہیں پہ آپ نے بہت سارے طریقوں سے، بہت سارے اینگل سے آپ نے اس فقیر سے بھی اس تذکرے کو سن رکھا ہے، حدیث قصہ کو سن رکھا ہے، اسی آیت کی تطہیر کے بارے میں بہت ساری گفتگو سن رکھی ہے. آج اس زاویے سے دیکھیے گا، جب معاشرے کی باری آئی، ایک خاندان کی باری آئی، مثالی معاشرے میں خواتین کا کردار، جب خاندان کی باری آئی، گھر کی باری آئی، معاشرے کی باری آئی، تو اب پوچھنے والے نے پوچھا اہل بیت ہیں کون؟ اللہ اکبر. اللہ جیو یا جی. کبھی کبھی عرفانی سفر سے ہٹ کر سفر ہمیں اس جانب بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بھی معاشرہ بڑی اہم ترین ضرورت ہے کہ جس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ ہیں تو ہمارا کردار کیا ہے. اب یہاں پہ وہ جو پہلا معاشرہ بنا، توجہ، اور ایسا معاشرہ جس کی گارنٹی خدا نے لی. توجہ نہیں فرما رہے. اس کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے لی. انما یرید اللہ. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. گارنٹی لینے والا بندہ نہیں، علام الغیوب ہے. وہ اس گھر کی گارنٹی لے رہا ہے. یہ ہے مثالی گھر، جس گھر میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جس گھر میں غلطی کا امکان ہی کوئی نہیں، جس گھر سے نجاست تو دور کی بات رجس بھی نہیں گزر سکتا. ہائے ہائے، لفظوں پہ غور کریں نا یار. خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ نہیں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. نجس کا تذکرہ نہیں، عنکم الرجس، رجس کا تذکرہ کیا گیا. ٹھیک، توجہ فرمائیے گا. نجس اور رجس میں فرق ہے، شاید میں بیان کر چکا اس شہر میں آپ کے سامنے پہلے. نجس کہتے ہیں ظاہری پلیدی کو، نجاست کو. توجہ ہے، جیسے خون نجس ہے، ظاہری جو جتنی ناپاکیاں ہیں وہ نجاستیں کہلاتی ہیں. جو باطنی خرابیاں ہیں وہ نجاستیں نہیں، وہ رجس کہلاتی ہے. توجہ اذان محترم.
جھوٹ بولنا رجس ہے، غیبت رجس ہے، حسد رجس ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستو؟ جتنی باطنی برائیاں ہیں، حتیٰ کہ برا سوچنا رجس ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ تو اب جو رجس کو قریب نہ آنے دے وہاں نجاست کا گزر کہاں ہوگا؟ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اور یہاں پہ پتہ نہیں فتویٰ لگ جائے، لیکن کہہ دیتا ہوں جملہ، یہاں نجاست کا تذکرہ نہیں کیا گیا اور رجس کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ اس گھر کو نمونہ عمل بنانا ہے معاشرے کے لیے، جہاں سے نجاستوں کا گزر تو ممکن ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں رجس کا گزر نہ ہونے پائے. یا اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہمارے لیے اس گھر میں نمونہ عمل بننا ہے نا، تو اس لیے ہمارے یہاں نجاستوں کا گزر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے ہم رجس سے دور رہے، اور رجس سے دور رکھنے کے لیے ایک نمونہ دیا جا رہا ہے، ایک معاشرہ قائم کیا جا رہا ہے، ایک گھرانہ قائم کیا جا رہا ہے. دنیا عورتوں کے کردار پہ بات کرتی ہے. اس معاشرے میں، اس گھرانے میں کتنے بڑے بڑے فرد موجود ہیں. اللہ کا سب سے بڑا رسول موجود ہے، اللہ کا سب سے بڑا ولی موجود ہے، جنت کے سردار اس معاشرے میں موجود ہیں. لیکن معاشرے کے تعارف کی بات آئی تو کسی مرد سے تعارف نہیں کروایا گیا. عورت کے کردار کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا گیا ہوم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا کو منزلیں دیکھیے زان محترم. مستور، میں نے کہا مستور، مثالی کردار، مثالی معاشرے میں مستور کا کردار. دنیا سمجھتی ہے بظاہر ایک بزدل وجود کا نام مستور ہے، لیکن خدا کی قسم اس معاشرے نے بتایا کہ مستور کتنی بہادر ہے. اللہ اکبر. آنکھوں کے سامنے بیٹوں کی لاشیں ہیں، آنکھوں کے سامنے بھائیوں کی لاشیں ہیں، آنکھوں کے سامنے وارثوں کی لاشیں ہیں، اور پھر لاشوں کے بعد پوری کوشش کر لی گئی کہ کسی طرح دبا دیا جائے، ہاتھ یہاں باندھے گئے، بے پلان اونٹوں پہ بٹھایا گیا، بازاروں اور درباروں سے گزارا گیا، پتھر مارے گئے، شرابیوں سے گزارا گیا. لیکن استقلال علی کی بیٹی کا اس وقت تک تھکی نہیں جب تک شام فتح نہیں کر لیا، جب تک شام فتح نہیں کر لیا. آپ بس اس جگہ پہ پہنچ گئے تو مجھے اس جانب متوجہ ہونا پڑے گا. یہ جس شب میں بیٹھے ہو نا، 28ویں شب، کل سے زینب اس معاشرے کے اظہار کے لیے گھر سے نکلنے جا رہی ہے، دنیا کو وہ معاشرہ دکھانے علی کی بیٹی گھر سے نکلنے جا رہی ہے. اور بس خدا کی قسم جب یہ منزلیں آتی ہیں یہاں پہ، بس اس کردار کو دیکھو اور میں سمیٹ لوں اپنے بیان کو. پیغام پہنچا ولید کا، خدا اس پہ لعنت کہ حسین کو دربار میں بھیجا جائے. اللہ اکبر. آقا حسین جناب زینب کے پاس ہے اور فرما رہے ہیں کہ مجھے دربار بلایا ہے، میں نے جانا ہے. اور اب بہن جو بظاہر مستور کا کردار ہے، نہیں بھیا میں نہیں جانے دوں گی، بڑے ظالم ہیں، اس دربار میں نہیں جانے دوں گی. کہا نہیں زینب، میں علم امامت سے جانتا ہوں، میرا قاتل نہیں ہے، مجھے جانے دو. کہا بے شک علم امامت اپنی جگہ پہ، اور اب آپ جانا ہی چاہتے ہیں اور تذکرہ امامت ہے تو روکتی تو نہیں. لیکن عباس، مستور جانتی ہے کس کا کیا کردار ہے اور کس کے ذمے کیا لگانا ہے. عباس، یہ بھی تو اسی کی تیار کیا ہوا ہے، یہ کردار بھی تو شہزادی کا تیار کیا ہوا کردار ہے. عباس، سر سے پاؤں تک حسین دیکھو، جیسا دے رہی ہوں ویسا واپس لوں گی. حسین کے ساتھ جاؤ، جیسا دے رہی ہوں ویسا واپس لوں گی. میں کہوں گا شہزادی کاش 10ویں محرم کو یہ کہہ دیا ہوتا. عباس، جیسا حسین لائی ہوں ویسا واپس لے کر جاؤں. تو پھر کربلا کے بن میں وہ نہ ہوتا جو ہوا. عباس، جیسا دے رہی ہوں ویسا واپس لوں گی. شہزادی، حکم کی تعمیل ہوگی. بس میں نے ساری منزلیں نہیں بیان کرنی. حسین پہنچے، توجہ اذان محترم، لیکن بھروسہ دیکھیے گا، خدا کی قسم جناب زینب پہ بھروسہ دیکھیے گا. اس بھروسے پہ حسین نے انکار کیا ہے. یزید کی بیعت کا انکار زینب کے بھروسے پہ کیا ہے حسین نے. میں ذمہ داری سے ممبر پہ جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس جملے کو لکھ لینا.
یہ میری زندگی کا اہم ترین جملہ ہے. یزید کی بیعت سے انکار زینب کے بھروسے پہ کیا ہے حسین. دربار میں پہنچے اور یہ جملہ کہہ کر حسین نکلے, مثلی لا یبایع مثلی, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر حسین گھر میں آئے. بس یہیں پہ مجھے اس مستور کے کردار کی تبدیلی کو دیکھیے گا, معاشرہ لے کے چلنے کیسے لگی ہے. امام حسین گھر میں آئے, جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے جناب زینب نے آگے بڑھ کے سوال کیا, بھیا کیا ہوا؟ توجہ, بھیا کیا ہوا؟ دربار جو بلایا گیا تھا. حسین نے سر جھکائے ہوئے صرف ایک جملے میں جواب دیا, اور وہ جملہ یہ تھا, زینب سفر درپیش ہے. یعنی جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا, زینب سفر درپیش ہے. ادھر آقا حسین نے کہا سفر درپیش ہے. ایک لفظ کا حسین کا جواب تھا, ایک لفظ کا زینب کا اگلا سوال تھا, بھیا وہی سفر؟ اللہ اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, مولا آپ کی ہائے قبول. بھیا وہی سفر؟ حسین نے سر کو جھکائے ہوئے کہا, ہاں زینب وہی سفر. بس یہ کہنے کی دیر تھی, وہی سفر جو تھوڑی دیر پہلے زینب تھی اب علی ہو گئی. یکا یک ایک تبدیلی مزاج و کردار. اچھا بھیا اس حق کے سفر پہ جانا ہے, دین کے بقا کے سفر پہ جانا ہے, ٹھیک ہے بھیا پھر تم اپنی فوج تیار کرو, میں اپنی فوج تیار کروں. تم اپنی فوج تیار کرو, میں اپنی فوج تیار کروں. کہا اچھا زینب پھر فوجوں کی تقسیم بھی تم ہی کرو. کس کی کون فوج ہوگی؟ بہن پہ بھروسہ. کہا بھیا عباس بھی لے لو, اکبر بھی لے لو, قاسم بھی لے لو, میرے اونو محمد بھی لے لو. اللہ اکبر, اون ابن علی بھی لے لو, جعفر ابن علی بھی لے لو, سارے لے لو بھیا, سارے لے لو. میری فوج میں ام کلثوم کو رکھو, میری فوج میں رباب کو رکھو, میری فوج میں ام لیلہ کو رکھو, میری فوج میں سکینہ کو رکھو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ان ساروں کو میری فوج میں رکھو. اور یہ کہتے کہتے نا, یہ کہتے کہتے ایک عجب جملہ میری شہزادی نے کہا جو قیامت تک ہمیں رلانے کے لیے کافی ہے. بھائی کی طرف دیکھے کہا بھیا سارے آپ کو دے دیے, وہ آپ کی فوج ہے, یہ میری فوج ہے, لیکن بھیا کیا کریں, ہر فوج کا علم ہوتا ہے, اس علم کا علم بردار ہوتا ہے, اور علم بردار ہونے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے. بھیا میرا سجاد مجھے علم بردار دے. اللہ اکبر, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھیا میرا سجاد مجھے علم بردار بنا کے دے دو, میرا سجاد میری فوج کا علم بردار ہوگا. اور یہاں پہ عجب جملہ جو عالم تصور میں اس فقیر نے دیکھا. بھائی نے کہا سنو زینب, میرا علم تو وہ ہے کہ جو اس کا ایک پھریرا ہے. اللہ اکبر, جس کا ایک پھریرا ہے اسے عباس نے اٹھایا ہوا ہوگا. میرا علم تو وہ ہے. زینب تمہارا علم کیا ہوگا؟ روتے ہوئے کہا میرا علم توق ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھریرے کی جگہ اس کے ساتھ زنجیریں ہوں گی, انہی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہم ساری مستورات ہوں گی. بس عزیزان محترم, میں نے سمیٹا اپنا بیان. فہرست تیار ہو گئی, حسین کی فوج بھی تیار ہو گئی, زینب کی فوج بھی تیار ہو گئی. بس دو جملے اور مجھے معاف کیجیے گا, یہیں پہ اپنے بیان کو سمیٹنے جا رہا ہوں. پہلے حسین کی فوج باہر آئی, پھر ایک ایک کر کے زینب کی فوج باہر آنے لگی. حسین کی فوج کے علم بردار نے مدینے میں اعلان کیا, خبردار کوئی مرد باہر نہ آئے. اللہ اکبر, آج پہلی دفعہ علی کی بیٹیاں اپنے گھر سے باہر آ رہی ہیں. اعلان ہو گیا مدینے میں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی. بس کچھ مستورات اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑی ہو کر ان بیویوں کے روانہ ہونے کا منظر دیکھ رہی تھی. ایک بیوی نے جو روایت بیان کی, بس وہی روایت بیان کر کے میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو. وہ بیوی بیان کرتی ہے, پہلے میں نے دیکھا کہ ایک مستور پردے میں لپٹی ہوئی گھر سے باہر آئی. ادھر سے وہ مستور باہر آئی, شہزادہ قاسم دوڑتے ہوئے گئے, اس مستور کو سہارا دیا, سہارا دے کے محمل پہ سوار کیا. کچھ دیر گزری, ایک دوسری بیوی باہر آئی, علی اکبر دوڑتے ہوئے گئے, اس مستور کو سہارا دیا, محمل پہ سوار کیا. پھر اس کے بعد ایک بی بی آئی, حضرت عباس دوڑتے ہوئے گئے, اس مستور کو سہارا دیا, محمل پہ سوار کیا. گویا ایک ایک بی بی آتی رہی, ایک ایک شہزادہ بڑھتا رہا, اسے محمل پہ سوار کرتا رہا. لیکن چشم فلک نے عجب منظر دیکھا کہ آخر میں ایک بی بی ایسی باہر آئی کہ اب ایک ایک نہیں, اب سارے دوڑے. عباس بھی چلا, علی اکبر بھی چلا,
قاسم بھی چلا اور نہ محمد بھی چلے، حتیٰ کہ حسین نے اپنی کرسی چھوڑی، سب نے جا کر اس بی بی کے گرد گھیرا ڈالا اور اس بی بی کو سہارا دے کر چلنے لگے۔ اس بی بی کو جب سہارا دے کے چلنے لگے نا، ایک نے دوسری سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے رو کے کہا علی کی بڑی بیٹی زینب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے، جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ مشکل جگہ پہ آ گیا ہوں میں، مشکل جگہ پہ آ گیا ہوں، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ بس ایک لفظ کی زحمت اور ہے، پڑھا رہنے دے بھائی، بس ایک لفظ کی زحمت اور ہے۔ یہ بی بی آئی، ساروں نے اپنی جگہ چھوڑی، ہر ایک نے جا کر استقبال کیا، لے کر محمل کی جانب چلے، علی کی بڑی بیٹی کو لے کے محمل کی جانب چلے۔ ادھر محمل قریب آیا، سہارا ایک جانب سے حسین نے دیا، ام البنین کا لال زمین پہ بیٹھا، اللہ اکبر، اپنی کندھوں کو زینہ بنایا، ہائے ہائے اللہ اکبر، جیسے جھکتے ہیں نا سجدے میں، ایسے عباس تیری وفاؤں پہ قربان، ام البنین کے تیار کردہ شیر پہ قربان، جھکائے کندھوں کو زینہ بنا کر علی کی بیٹی محمل پہ سوار ہو جاؤ، علی کی بیٹی محمل پہ سوار ہو جاؤ۔ ادھر عباس نے زینہ بنایا، ادھر علی کی بیٹی 2 قدم پیچھے ہٹی، پیچھے ہٹ کے کہا نہیں عباس آج تم سوار نہ کرو، عباس آج تم سوار نہ کرو۔ علی اکبر آگے بڑھے، میں سوار کروں گا، نہیں اکبر آج تم بھی سوار نہ کرو۔ قاسم نے کہا پھوپھی اماں میں سوار کروں گا، تم بھی نہیں۔ آخر حسین نے کہا زینب میں سوار کروں، کہا نہیں بھیا آج آپ بھی نہ سوار کرے، کہا کوئی نہیں کرے گا تو کس سے سوار ہوگی؟ رو کے کہا آج وہ سوار کرے جو وعدہ کرے کہ ہر منزل پہ مجھے سوار کرے گا۔ بس یہ کہنا تھا، سجاد آگے بڑھے، رو کے کہا پھوپھی سجاد کا وعدہ ہے اگر ہاتھ آزاد ہوئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ پھوپھی وعدہ ہے سجاد کا، اگر ہاتھ آزاد ہوئے تو پھر ہر منزل پر میں آپ کو سوار کروں گا۔ بس مجھے معاف کر دینا، یہ جب چلی تھی نا تو سجاد نے سوار کیا تھا، اب جب 10ویں محرم کو کوئی نہیں رہ گیا، سارے مارے گئے، ہاتھ یہاں بن گئے، اور جب بے پلان اونٹ کے قریب آئی تو نظرا یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اور وہ کہ آئین آئین ابو الفضل العباس، آئین آئین علی الاکبر، اور مدینے میں سارے آ گئے، آج کہاں ہو؟ اس وقت سجاد آگے بڑھا، اور وہ کہ کہا پھوپھی میرے ہاتھ قید ہیں، رو کے کہا تجھے میں سوار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما، اس کے صدقے بانیان پر حاضرین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اسوہ جناب سیدہ اور اسوہ جناب زینب پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس گھر کے جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص ظفر علی خان صاحب مرحوم، ان کی اہلیہ مرحومہ، وقار عباس صاحب کے والدین، آپ کے تمام مرحومین اور جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، میرے اللہ زینب کے مشکل سفروں کا صدقہ ان کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرما، شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما، امام حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور میرے مولا اس غم کے حقیقی وارث کا ظہور جلد فرما، میرے مولا کا ظہور ہو جائے، اپنی پھوپھی کو لگنے والے ہر زخم کا بدلہ لے سکے، جناب زینب پہ برسنے والے ہر تازیانے کا بدلہ لے سکے، کیونکہ میں نے کہا نا شام فتح کیا تھا، جب فتح کر کے آئی تھی نا نانا کے روضے پہ واپس، تو رو کے وہاں پہ ایک ہی جملہ کہا تھا، نانا ابھی دن میں آئی ہوں نا، کبھی رات کے اندھیرے میں آؤں گی، وہ زخم دکھاؤں گی جو امت نے آپ کی بیٹی کو لگائے ہیں۔ نانا نیزے سے چادر اتاری گئی، نانا میرا سر بھی زخمی ہے، نانا میرے ہاتھ باندھے گئے، میرے بازو بھی زخمی ہے، نانا مجھے تازیانے مارے گئے، نانا میرے کندھے بھی زخمی۔ میرے مولا کا ظہور جلد فرما، ہمیں مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار فرما، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا
فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهل عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد واہل بیتہ الطیبین